پیارے دوستوں، آج واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ یہ عراق کے ایک ڈاکو کا ہے جو بہت ہی بڑا بدکار اور بہت ہی گندا شخص تھا، جس کو دیکھتے ہی لوگ اپنی جوان لڑکیوں کو چھپا لیتے تھے۔ وہ اپنے آدمی کے ہمراہ نہر کے کنارے آیا، اپنے گھوڑے کو پانی پلایا۔ اچانک اس کی نظر ایک خوبصورت کنواری لڑکی پر پڑی جو مشرق میں پانی بھر رہی تھی۔ لڑکی کو دیکھتے ہی وہ اس کا دیوانہ ہو گیا، اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو کہا کہ لڑکی کے گھر کا پتہ کرو۔ جب اس ڈاکو کے آدمی لڑکی کے گھر کا پتہ معلوم کر کے واپس آئے، تب اس نے اپنے ایک آدمی کے ہاتھ لڑکی کے باپ کو ایک خط بھیجا جس میں لکھا ہوا تھا، آج رات اپنی لڑکی کو گھر پر تنہا چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ لڑکی سمیت تم سب کو قتل کر دوں گا۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ تو آئیے دوستوں، آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا۔ دوستوں، ڈاکو نے کہا، مجھے اس لڑکی کی حاجت ہے، ضرورت ہے اور اس کے ساتھ مجھے کچھ کام کرنا ہے۔ آج میں اس لڑکی کے ساتھ تنہائی میں رات گزاروں گا۔ خط پڑھ کر لڑکی کے باپ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ حیرت سے کانپنے لگا اور بھاگتا ہوا اپنے علاقے کے سردار کے پاس آیا اور اس ڈاکو کا خط دکھایا۔ سردار نے کہا کہ وہ ایک خطرناک ڈاکو ہے، شاید تم اس سے واقف نہیں ہو، مگر میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اگر میں اس کے راستے میں آیا تو میرے گھر کو بھی نہیں چھوڑے گا، تم مجھے معاف کر دو، میں اس معاملے میں لاچار ہوں۔ سردار نے نا امید اور مایوس ہو کر اپنے گھر لوٹ آیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کی لڑکی نے ہاتھ جوڑ کر اپنے باپ سے کہا، آپ مجھے تنہا چھوڑ کر آپ سب چلے جائیں، میری عزت کا خدا ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے وہ سارے خاندان والوں کو مار ڈالیں۔ بیٹی کی التجا سن کر باپ اپنے خاندان کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا، نکل گیا۔ ڈاکو رات کو برے کام کے مقصد سے رات کی تاریکی میں لڑکی کے گھر داخل ہوا۔ گھر میں لڑکی کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو لڑکی سامنے کمرے کے اندر موجود تھی۔ اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور لڑکی کو چارپائی پر لیٹنے کو کہا۔ اتنے میں مٹی کی دیوار سے ہمسائے کے گھر سے قرآن مقدس کی تلاوت کی آواز سنائی دے رہی تھی اور ان آیات کی تفسیر یہ تھی کہ کون شخص ہے جو اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا طلبگار ہے تاکہ اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے۔ اس نے جو ہی یہ آیت سنی تو اس کا دل اللہ کے خوف سے کانپنے لگا اور وہ جن قدموں سے لڑکی کے گھر آیا تھا انہی قدموں سے واپس لوٹ کر چلا گیا۔ جب وہ اپنے آدمیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنے سردار کے چہرے پر خوف دے کر پوچھا، اے سردار، کیا ہوا؟ آج سے پہلے ہم نے آپ کے چہرے پر اتنی گھبراہٹ نہیں دیکھی۔ سردار نے کہا، میں ڈر گیا ہوں۔ آدمی نے کہا کہ آپ سے تو لوگ ڈرتے ہیں، وہ کون ہے جس سے آپ ڈر گئے ہیں؟ ڈاکو نے کہا کہ میں اس سے ڈرا ہوں جس سے بڑے بڑے بادشاہ ڈر کے مارے کانپنے لگتے ہیں۔ سردار نے کہا، آج سے ہم لوٹ مار نہیں کریں گے اور تم سب اپنے اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ اس نے سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کی۔ توبہ کر کے اپنے گھر لوٹ رہا تھا تو اسے ایک خیال آیا اور وہ خیال یہ تھا کہ میری توبہ کیوں کر قبول ہوگی؟ میں نے لوگوں سے لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا ہے۔ اس نے لوٹا ہوا مال لوگوں کو واپس لوٹانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے یہودی تاجر سے لوٹا ہوا مال واپس کرنے کا فیصلہ کیا اور سفر کرتا ہوا وہ تاجر کا گھر پہنچا۔ جب اس یہودی تاجر نے دیکھا تو کہا کہ آپ کیوں آئے ہو؟ میرے پاس جو مال تھا وہ تم لوٹ چکے ہو، کیا اب بھی تیرا من نہیں بھرا ہے؟ ڈاکو نے کہا، میں تو آج لوٹنے نہیں آیا ہوں بلکہ میں تیرا مال تجھے واپس کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر یہودی بہت ہی زیادہ حیران ہوا اور ڈاکو سے کہنے لگا کہ تم ایسا کس لیے کر رہے ہو؟ ڈاکو نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، میں نے یہ کام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، نہ اب میں چوری کروں گا اور نہ ہی کسی دوسرے کی عزت پر ڈاکہ ڈالوں گا، میں شرمندہ ہوں۔ یہودی کہنے لگا، اچھا یہ بات ہے، مگر جب تم نے میرا مال لوٹا تھا تب میں نے بھی یہ قسم کھائی تھی۔ ڈاکو نے پوچھا،
تم نے کیا قسم کھائی تھی؟ یہودی نے کہا میں نے یہ قسم کھائی تھی جو بندہ میرے یہ دینار لوٹ کے جا رہا ہے اسی کے ہاتھ سے میں 1 دینار کے بدلے اتنی ہی مقدار میں سونے کی اشرفیاں لوں گا۔ ڈاکو نے کہا کہ میں نے جو تمہارا مال لوٹا تھا میرے پاس تو بس وہی مال ہی ہے، میرے پاس سونے کی اشرفیاں بالکل بھی نہیں ہے، آپ اپنا مال واپس لے لیجئے تاکہ میرے بے چین دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ مگر یہودی ضد کرنے لگا، اپنی قسم پوری کیے بغیر میں اپنا مال واپس نہیں لے کر جا سکتا، تم میرا مال واپس لے جاؤ۔ جب یہودی نے اس ڈاکو کو بے بس دیکھا تو کہا ایک راستہ ہے جسے تیری توبہ بھی مکمل ہو جائے گی اور میری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ ڈاکو نے کہا کہ وہ کون سا راستہ ہے؟ یہودی تاجر نے کہا کہ وہ سامنے ٹوکری کے نیچے سونے کی اشرفیاں پڑی ہوئی ہے، جا کر سونے کی اشرفیاں اٹھا لے اور لا کر مجھے دے دے، یوں میری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ یہودی کی بات پر عمل کرتے ہوئے ٹوکرے کے نیچے سے اشرفیاں اٹھا کر یہودی کو دے دی۔ یہودی سونے کی اشرفیاں دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ ڈاکو سے کہا مجھے تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہے، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ ڈاکو نے کہا اچانک آپ کو ایسا کیا ہوا جو آپ مذہب اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ یہودی نے کہا کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی امتی جو سچے دل سے توبہ کرے گا تو وہ اگر مٹی کو بھی چھو لے گا تو وہ سونا بن جائے گا۔ اس ٹوکری کے نیچے مٹی پڑی ہوئی تھی مگر تو سونے کی اشرفیاں سمجھ کر اس کی طرف روانہ ہوا تو یہ مٹی سونا بن گئی۔ تو ایک سچے مذہب کا پیروکار ہے اور تو نے سچے دل سے توبہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچے دل سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور دوستوں جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کو کتنا بڑا انعام ملتا ہے اس ویڈیو سے آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ دوستوں آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ خدا حافظ۔